اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان اور فرانس آمنے سامنے آ گئے۔ عمران خان حکومت نے فرانس کے خلاف کون سا بڑا اقدام اٹھا لیا؟ فرانس تلملا اٹھا، چین بھی چھا گیا، غریب عوام کے لیے زبردست اعلان کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، پاکستان اور فرانس کے مابین ایک بار پھر تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے پاکستان کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور کہا کہ اسلام آباد کو حالیہ منظور شدہ بل کو سمجھنا چاہیے اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے اسے تعمیری رویہ اپنانا چاہیے۔ روزنامہ جنگ میں ماریانا بابر کی شائع خبر کے مطابق فرانسیسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا، پاکستان کے چارج ڈی افیئرز کو وزارت یورپ اور امور خارجہ میں 20 سے 21 فروری تک ہونے والی ایک کانفرنس کے دوران صدر عارف علوی کی طرف سے دیے گئے ریمارکس کے بعد طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ابھی تک پیرس میں اپنا سفیر تعینات نہیں کیا۔ ناظرین، صدر علوی نے گزشتہ ہفتے ایک مذہبی کانفرنس میں فرانس کے اس نئے قانون کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا جو گستاخانہ خاکوں کے رد عمل میں ایک فرانسیسی استاد کا سر قلم کرنے کے بعد وضع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے اکثریت کے حق میں قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں تو یہ خطرناک نظیر ہے۔ جب آپ پیغمبر اسلام کی توہین کرتے ہیں تو آپ تمام مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں۔ صدر علوی نے کہا، میں فرانس کی سیاسی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان رویوں کو قانون کی شکل نہ دیں۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا، کسی خاص طریقے سے کسی مذہب پر مہر لگانے اور لوگوں میں عدم ہم آہنگی یا تعصب پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، فرانسیسی وزارت خارجہ صدر پاکستان کے بیان پر طیش میں آ گئی۔ اس نے پاکستان کے انچارج ڈی افیئرز کو طلب کرتے ہوئے کہا، ہم نے حیرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا جبکہ اس بل میں ہمارے آئین اور بین الاقوامی وعدوں کے خلاف کسی امتیازی شق کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہ مذہب اور ضمیر کی آزادی سے متعلق بنیادی اصولوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مختلف مذاہب کے مابین کوئی فرق نہیں کرتا، لہٰذا اس کے احکامات بھی تمام عقائد پر لاگو ہوں گے۔ بڑے مذاہب، سول سوسائٹی، تنظیم امور اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے اس بل پر وسیع مشاورت کی۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ متعدد کوششوں کے باوجود ترجمان نے اس کا جواب نہیں دیا۔ توقع ہے کہ پاکستان کا دفتر خارجہ پیرس کو پیغام بھیجنے کے لیے اسلام آباد میں فرانسیسی سفیر کو بھی طلب کرے گا۔ فرانسیسی میڈیا رپورٹس کے مطابق نئی قانون سازی میں مذہبی تنظیموں اور عبادت گاہوں کو بند کرنے کے لیے ریاست کے اختیارات میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر وہ کسی شخص یا فرد کے لیے نفرت یا تشدد کو ہوا دینے کے لیے تھیوریز یا آئیڈیاز کو نشر کرتے پائے گئے۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا ہے۔ فرانسیسی سفیر کی برطرفی اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سمیت دیگر معاملات پر مشتمل مطالبات کو 20 اپریل سے قبل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اور خبر دیں کہ چینی صدر نے اپنے ملک کے غریب عوام کے لیے زبردست اعلان کیا ہے۔ چینی دارالحکومت میں منعقد کی گئی ایک تقریب کے دوران چینی صدر شی جن پنگ نے ملک میں دیہی غربت کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے تقریب کے دوران دیہی غربت کے خاتمے کے لیے چینی انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی مسلسل کوششوں کو فاتحہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیہی علاقے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غربت کے خاتمے کی بات کرتے ہوئے ملکی دیہی علاقے خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں ان کی ترقی پر بھی خاص توجہ دینی چاہیے۔ خیال رہے کہ شی جن پنگ انتظامیہ کی جانب سے ہدف متعین کیا گیا تھا کہ 2020 تک چین سے غربت کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ گزشتہ 8 سالوں کے دوران شیخ قیادت کو تقریباً 1 ارب افراد کو غربت سے نکال کر خوشحالی کی جانب لائے جانے کا سہرا جاتا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔